أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. ابھی آپ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 62 کی تلاوت سماعت فرمائی. پہلے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کی شان نزول پیش کروں گی. ترجمہ ہے: بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن یعنی قیامت پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم. شان نزول میں آپ کو ذکر کروں گی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں. کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے قبل ایمان کی تلاش میں سرکردہ رہے. عیسائی راہبوں سے بھی ملے اور یہودی عابدوں سے بھی ملے، بلکہ بعض اقوال کے مطابق یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض حواریوں سے بھی مل چکے ہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی بھی ہوئے. الغرض جب دین اسلام یا سچائی کی تلاش میں یہ بارگاہ رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو وہاں ایمان کی دولت کو پا لیا اور مشرف با اسلام ہو گئے. سبحان اللہ. پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودی عابدوں کی سخت عبادت و ریاضت اور ان کے کمالات اور ان کے استدراج کے متعلق عرض کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتنی ہی سخت عبادت و ریاضت نہ کر لیں، جب تک اسلام قبول نہ کریں گے جب تک وہ تمام عبادتیں اور نیک کام رائگاں ہیں. بغیر ایمان کچھ قبول نہیں ہوتا. چنانچہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید فرمائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کا ذکر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا کہ یہ آیت تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر اس حالت میں مرے. یہاں یہ بات بہت توجہ کی طلبگار ہے کہ اس حالت میں مرے کہ آقا دو جہاں کی تشریف آوری سے بے خبر ہوں. تو ایسے لوگوں کے لیے حق تعالیٰ نے معافی فرمائی ہے اور ان کو سچ فرمایا ہے. لیکن جو لوگ یہ جانتے بوجھتے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور حق کا پیغام سنا رہے ہیں، کسی خاص وجہ سے یا اپنی مصلحت کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ سے نافرمانی کی آپ کی اور حق پہ نہ لائے، آپ پہ ایمان نہ لائے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا درجہ فرمایا ہے. یہ ساری تفسیر ہم نے حاصل کی ہے تفسیر خزائن العرفان اور تفسیر عزیزی سے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.